7 محرم کو کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلبلانے لگے۔ تب 4 سالہ بی بی سکینہ نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنے چچا حضرت غازی عباس علمدار کے پاس آ گئیں اور انہیں کہنے لگیں کہ چچا جان، ہمیں بہت سخت پیاس لگی ہے، ہمیں کیسے بھی کر کے پانی پلا دیجیے۔ تمام بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزے لیے وہاں پر اکٹھا ہو گئے اور سب کو یہی امید تھی کہ حضرت غازی عباس ان کے لیے پانی ضرور لے کر آئیں گے۔ حضرت غازی عباس بی بی سکینہ سے بے حد پیار کرتے تھے اور بی بی سکینہ یہ بات جانتی تھیں، اس لیے وہ بھی بہت پر امید تھی کہ ان کے چچا ہر حال میں ان کو پانی ضرور پلائیں گے۔ حضرت غازی عباس جو کہ امام حسین کے قافلے کے علم بردار تھے، چنانچہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنا علم پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مشک اٹھائی اور دریائے فرات کی طرف اپنے سواری پر بیٹھ کر نکل پڑے۔ فوج یزید لاکھوں کی تعداد میں تھی جبکہ امام حسین کا لشکر صرف 72 افراد پر مشتمل تھا، لہٰذا وہاں سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن حضرت غازی عباس نے پرجوش طریقے سے ان سب کا مقابلہ کیا اور بالآخر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس کا پانی تک پہنچنا تھا کہ انہوں نے جلدی جلدی اپنا مشکیزہ نکالا اور پانی بھرنے میں مصروف ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ ان کا دھیان یہ بھی تھا کہ کوئی بھی فوجی ان تک نہ پہنچ پائے۔ آپ خود بھی 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن آپ نے ہاتھوں میں پانی کو لیا تو آپ کو بی بی سکینہ کا چہرہ یاد آ گیا تو آپ نے اس پانی کو منہ بھی نہ لگایا اور مشکیزہ بھرا اور وہاں سے چل نکلے۔ ادھر لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی اور ان کے سپہ سالار نے حکم دیا کہ اگر حضرت عباس نہر فرات سے پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہار جائیں۔ چنانچہ سب نے حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن بالآخر تیر آپ کی آنکھ میں لگا۔ یہ سارا منظر بی بی سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت عباس پہ بڑا زبردست حملہ ہو گیا ہے اور وہ اب سنبھل نہیں پا رہے، تو آپ فوراً اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہیں کہنے لگیں کہ بابا جان، کسی بھی طرح میرے چچا کو بچائیے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یزید ملعون کے فوجیوں نے حضرت عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے اور ایک تیر ان کی آنکھ میں مارا اور مشکیزے میں بھی تیر مار دیا اور وہ بہنے لگا، سارا کا سارا پانی گر گیا۔ حضرت عباس بھی منہ کے بل اپنے گھوڑے سے نیچے آ گرے۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام حضرت غازی عباس کے پاس پہنچے، ان کی آنکھ سے تیر نکالا، خون کو صاف کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور حضرت غازی عباس شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت عباس نے جام شہادت نوش کیا۔ سلام ہو حضرت غازی عباس علمدار جو کہ مرتے دم تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار رہے۔